عمران خان نے نگران وزیر اعظم کے لیے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نام تجویز کر دیا۔ صدر مملکت نے عمران خان اور شہباز شریف سے نام مانگے تھے، دونوں کسی نام پر متفق نہ ہوئے تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوایا جائے گا، کمیٹی میں فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری تک عمران خان بطور وزیر اعظم فرائض سر انجام دیں گے۔ شہباز شریف کا نگران وزیر اعظم کے لیے نام دینے سے انکار، کہا صدر مملکت آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، آئین توڑنے والوں سے بات کیسے ہو سکتی ہے؟ نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کا حصہ نہیں بنوں گا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اتحادیوں سے مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے، الیکشن کی طرف اصلاحات کے بعد جائیں گے۔ فواد چودھری نے کہا شہباز شریف مشاورت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو نہ بنے، 7 روز میں نام نہ دیے تو اس کا بھی طریقہ کار ہے، عوام نئے انتخابات کے لیے تیار ہیں، کسی کو انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ اپوزیشن پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی میں کیوں نہیں گئی؟ اس سوال کا جواب تمام اپوزیشن جماعتوں کو دینا ہوگا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس منیب اختر نے کہا میرے خیال میں ڈپٹی اسپیکر کو ایسی رولنگ دینے کا اختیار نہیں تھا، رول 28 کے تحت اسپیکر کو رولنگ دینے کا اختیار ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ ووٹنگ سے ہی ہونا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہوا میں تو فیصلہ نہیں دیں گے، سب کو سن کر فیصلہ دیں گے، کیس کی مزید سماعت کل ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد پر بیرونی سازش کے ثبوت ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا دعویٰ، کہا 25 ہفتے پہلے عدم اعتماد کا ڈرامہ شروع ہوا، سازش کے ثبوت ہونے پر ہی اسپیکر نے رولنگ دی۔ بلاول بھٹو نے ترجمان پاک فوج سے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس پر وضاحت مانگ لی، کہا عمران خان اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا واویلا کر رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر واضح کریں کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی نے 197 ممبرز کو بیرونی سازش کا حصہ قرار دیا تھا؟ دفتر خارجہ اور وزارت دفاع سے بھی شواہد مانگ لیے، کہا ایسی سازش ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بے نقاب ہونی چاہیے، کیا وزارت خارجہ بیرونی سازش پر سرکاری مراسلے سامنے لا سکتی ہے؟ فواد چودھری کا بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل، کہا قومی سلامتی کے معاملات پر گفتگو سے پہلے کسی عقل مند سے مشورہ کر لیا کریں، تحقیقات ہوئی تو آپ کو بہت نقصان ہوگا، ہم ابھی بہت خاموش ہیں، اس کو غنیمت سمجھیں، پیپلز پارٹی پر ذہنی غلام قابض ہیں، بھٹو کا بیانیہ ان کی بنائی پارٹی مسخ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا اپوزیشن کہتی تھی استعفیٰ دے کر الیکشن کرائیں، الیکشن کا اعلان کر دیا، اب سپریم کورٹ کیوں چلے گئے؟ عوام کے پاس جا کر عوامی حکومت لانا بہتر ہے یا بیرونی سازش کا حصہ بننا؟ اپوزیشن کی ساری کوشش NRO2 کے لیے ہے، یہ چاہتے ہیں کہ نیب کو ختم کریں، الیکشن کمیشن میں مزید 2 اراکین شامل کریں، اپوزیشن اقتدار میں آ کر میچ فکس کرنا چاہتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا عمران نیازی نے سویلین مارشل لا نافذ کیا، سیاہ ترین دن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، عمران خان اور ان کے حواریوں نے آئین شکنی کی ہے، امریکہ سے کوئی مراسلہ آیا تھا تو 24 مارچ سے پہلے اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ تحریک پیش ہونے کے بعد کسی قسم کا رد و بدل ممکن نہیں تھا، عدم اعتماد پر ہر صورت میں ووٹنگ ہونا تھی، عمران نیازی نے ڈپٹی اسپیکر کو اعلی کار بنایا، آرٹیکل 5 کو بہانہ بنا کر آئین کو توڑا گیا۔ عدالت ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف آج ہی فیصلہ دے، فاروق ایچ نائک کی استدعا، کہا اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، صدر نے نگران حکومت کے لیے نام مانگ لیے ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا آج ہی سن کر فیصلہ دینا ممکن نہیں، اہم آئینی نکتہ ہے جس پر فیصلے کے دور رس نتائج ہوں گے، دوسرے فریق کو سننا بھی ضروری ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف کیس پر پیپلز پارٹی کی فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد، چیف جسٹس نے کہا بینچ میں شامل کسی جج پر اعتراض ہے تو بتائیں، کسی کو ہم پر اعتماد نہیں تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، فل کورٹ کی وجہ سے تمام دیگر مقدمات متاثر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا امریکہ مخالف نہیں بلکہ پالیسی کا مخالف ہوں، امریکہ کے لیے جنگ لڑی، سب کچھ کیا، پھر بھی ہمارے ملک کی تعریف نہیں ہوئی۔ شہباز شریف 30 سال میں عوام کو کس نے بھکاری بنایا؟ کسی کے آگے جھکنے اور غلامی سے موت بہتر ہے۔
عمران خان کا ریڈ زون میں احتجاج کا اعلان، کہا ڈی چوک میں ہونے والے مظاہرے میں شریک ہوں گا۔ لاہور میں ایم پی ایس کو خرید کر ہوٹل میں رکھا گیا ہے، منحرف اراکین کو جیلوں میں ڈالا جانا چاہیے۔ شہری ہوٹل کے باہر احتجاج کریں گے، ضمیر فروشوں کے خلاف پرامن احتجاج ہو۔ بلاول بھٹو نے کہا خوش ہیں کہ سلیکٹڈ کی حکومت ختم ہو گئی، اپوزیشن کے دباؤ پر عمران خان نے حکومتی خودکشی کر لی، سب نے آئین کو توڑ کر عمران خان کی انا کو سنبھالا۔ اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے عمران خان کی بغاوت کو روکے، ثابت ہو جائے عالمی سازش کا حصہ ہے تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، جمہوریت کو چلنے دیا جائے، عدلیہ کے فیصلے سے ملک کی قسمت لکھی جائے گی۔ فواد چودھری نے کہا اپوزیشن رہنماؤں کا آج کافی لمبا نوحہ سنا، سپریم کورٹ بینچ پر حملے ہو رہے ہیں، عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی نہیں کہا جا سکتا، اپوزیشن کو خط دیکھنے کی دعوت دی تھی، یہ نہیں آئے، ہم کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہے، اپوزیشن احتجاج کی دھمکی دے رہی ہے، عمران خان نے کال دی تو ان کا گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا سپریم کورٹ سے استدعا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دے، اراکین اسمبلی کو عدم اعتماد پر ووٹنگ اور نیا وزیر اعظم چننے کا حق دیا جائے، رولنگ کالعدم قرار نہ دی گئی تو اپوزیشن کی وفاداری مشکوک ہو جائے گی، اداروں کو سوچنا ہوگا اس چیز کے نتائج کیا ہوں گے، عمران خان زیرو ہو چکے، خط کے ذریعے ہیرو نہیں بن سکتے، اراکین پارلیمنٹ اور عوام کا صدر کے مواخذے کا بھی موڈ ہے۔ سلیم خان وزیر اعظم عمران خان پر برس پڑے، کہا پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ قربانی میں نے دی، بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے مجھے نیب کے پاس بھیج دیا، خان صاحب بتائیں فرحہ کا کیا کردار ہے، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو 26 سال محنت کیوں کی، نئے پاکستان کے متعلق سب کچھ بتا دوں گا، ہمت ہے تو آئیں میرا سامنا کریں، جھوٹا ثابت ہوا تو خود کو گولی مار لوں گا۔ شہباز شریف کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست مسترد، لاہور کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور، شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان 11 اپریل کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی نیب ریفرنسز میں بریت کے خلاف اپیلوں پر سماعت 16 مئی تک ملتوی، نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بریت کو چیلنج کر رکھا ہے، پروسیکیوٹر کی تعیناتی نہ ہونے کے باعث سماعت ملتوی کی گئی۔ تحریک انصاف کا منحرف اراکین کی تاحیات نااہلی کے لیے ریفرنس دائر کرنے کا اعلان، اسد عمر نے کہا فلور کراسنگ ہوئی تو نااہلی بنتی ہے، منحرف اراکین کے ایکشن سے ثابت ہوا فلور کراسنگ ہوئی ہے، جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے ووٹ میں خیانت نہ ہو، کہ سائن میں لکھا ہے کہ پیسے خرچ کر کے ایم این ایز خریدے جائیں۔ ایم کیو ایم کا ایک بار پھر مبینہ عالمی سازش پر کمیشن بنانے کا مطالبہ، خالد مقبول صدیقی نے کہا عمران خان نے سیاسی شکست سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی، آپ نے حکومت کے ساتھ جمہوریت کو ختم کرنے کا انتظام کر دیا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں تحقیقات کرائیں، سازش ثابت ہوئی تو میں اور قوم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا بھی سپریم کورٹ سے کمیشن کے قیام کا مطالبہ، شہباز گل نے کہا 1 سال سے اپوزیشن بیرون ملک رہنماؤں سے رابطے میں ہے، بلاول دھمکی دینے والے عہدیدار سے واشنگٹن میں ملے، کیا نواز شریف اسرائیلی لوگوں سے لندن میں ملتے رہے یا نہیں، عدالت دیکھے منحرف ہونے والوں سے کون کون غیر ملکی اہلکاروں سے ملتا رہا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان کی آئین چکنی کی سزا آئین میں واضح ہے، 22 کروڑ کا ملک عمران کی انا نہیں آئین پر چلے گا، آرٹیکل 6 کے تمام مجرموں کو سزا ملنی چاہیے، آئین چکنی کرنے والوں کو گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب، عمران خان نے کہا اگلے انتخابات کی تیاری شروع کر دی، ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے محتاط رہیں گے، بے شک الیکشن ہار جائیں، ٹکٹ ملک کے لیے سوچنے والوں کو دوں گا، ملک میں چانگا مانگا کی سیاست ہو رہی ہے، اراکین اسمبلی کو خرید کر حکومت بنانا جمہوریت نہیں۔ رہنما جے یو آئی اسد محمود نے کہا عمران خان پاکستانی عوام کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ آج بھی اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، امیر حیدر ہوتی بولے تحریک عدم اعتماد اور دھمکی آمیز خط الگ الگ باتیں ہیں،
ایسا بیانیہ نہ بنائیں جس سے عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو جائیں۔ بہاولپور میں مبینہ پولیس مقابلہ، 5 ڈاکو ہلاک۔ حکام کے مطابق ڈاکو سنگین مقدمات میں مطلوب تھے، 4 ملزمان فرار ہو گئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ سخت گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب، بلیسکو کا شارٹ فال 250 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش، پشاور میں کئی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ شہریوں کا رمضان میں ریلیف دینے کا مطالبہ۔ کراچی والوں کے لیے بجلی مہنگی کرنے پر فیصلہ محفوظ، کے الیکٹرک نے 3 روپے 45 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی۔ نیپرا حکام نے کہا قیمت میں 1 روپے 29 پیسے فی یونٹ اضافہ بنتا ہے۔ درخواست فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں دی گئی۔